کسی بھی مذہبی تہوار کسی بھی طبقے کا ہو، اسلام کا نقطہ نظر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی بالکل صاف ستھرا ہے، اور اسی پر اسلام کی یہ جو 1450 سال کا عہد ہے وہ اسی پر گامزن ہے۔ تہواروں یا دوسرے مذاہب کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو جس کا مذہب ہے وہ اس پر عمل کرے، دوسرے مذہب والے چاہے مسلمان ہو یا دوسرا کوئی مذہب، اس میں کسی طرح کا رخنہ، کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران ایک جگہ تھی مدینہ سے کچھ 100 کلومیٹر کی دور پر، وہاں عیسائی حضرات رہتے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں خاص بات یہ تھی کہ عیسائی مذہب کے جتنے تہوار جس طرح سے جاری ہیں اسی طرح سے رہیں گے۔ جیسے اگر وہ اپنے گرجا گھر میں ناقوس بجاتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں مورتیاں رکھتے ہیں، یا اور جو ان کے ہاں صلیب کے تہوار اگر ہیں تو جو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ان کے گرجا گھروں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اس میں جو مورتی ہے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور ان کے تہواروں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اسلام کا مذہب اس معاملے میں بہت ہی واضح ہے کہ کسی کے مذہبی نقطہ نظر میں کوئی جبر جو ہے نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے اور میری حکومت ہے تو ہم دوسرے مذہب والوں کو ان کے اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے زور ڈالیں، ایسا نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ان کے تہوار ہیں ان کو پرامن طریقے پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے علاقے میں ان کا کوئی تہوار ہوتا ہے تو پرامن طریقے پر اس تہوار کو کرنے کی ذمہ داری کرانے کی جہاں ان کی ہے وہاں کے مسلمانوں کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی مسلم گاؤں میں، محلے میں کوئی ایک مندر ہے جس میں مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور مندر میں کوئی پجاری ہو یا نہیں ہو، تو جہاں تک قانون کی بات ہے، اسلامی قانون کی، تو یہ واضح ہے کہ وہاں کے مسلمان اس مندر کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنی مسجد کی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی جو مورت ہے اس میں دیوی دیوتاؤں کی، اس کو بھی اسی طرح باقی رکھیں گے جس طرح وہ اپنے مسجد کے ممبر و محراب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ان کے یہاں اس جگہ کوئی دھارمک کتاب ہے تو اس کتاب کی بھی ویسے ہی حفاظت کی جائے گی جیسے مسلمان اپنے مذہبی کتاب قرآن مقدس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اور اسلام کے معاملات میں، امن کے معاملے میں، حفاظت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں، آخرت کے حساب سے فرق ہے۔ اسی لیے ہمارا نقطہ نظر اس معاملے میں بہت ہی واضح ہے کہ اگر کسی طرح کا پروسیشن، جلوس، اگر حکومت کی اجازت ہے قانونی طور پر، اور کسی مسلم محلے سے مذہبی جلوس کسی بھی مذہب کے گزر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو، عیسائی مذہب کا ہو، بدھ مذہب کا ہو یا کسی بھی مذہب کا، تو اس جلوس کو اپنے محلے سے، اپنی مسجد سے پرامن طور پر گزارنا شرعی طور پر ہماری ذمہ داری ہوگی، اس محلے کی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے کہ وہ اپنی مذہبی عبادت کے طور پر یا رسم کے طور پر جو لوگ بھی انجام دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مذہبی تہوار کو پرامن طریقے سے اپنے علاقے سے گزاریں۔ یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ ان کا مذہب ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، تو کیسے ہم، جیسے رام نومی کا اگر جلوس نکل رہا ہے
تو کیا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے مسجد اور اپنے محلے میں کھڑے ہو کر پرامن گزاریں؟ بالکل ذمہ داری ہوگی۔ اس میں شرعاً کہیں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ قانون اور مذہب دونوں اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اس پروسیشن کو، چاہے وہ درگا کی جو ہے مورتیاں ہوں یا کسی بھی تہوار کے موقع پر جو مورتی لے جاتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کسی بھی گنگا میں بہانے کے لیے یا تالاب میں ڈالنے کے لیے، تو اس کے لے جانے اور آنے جانے کے عمل کو پرامن رکھنا، اور ان کو کہیں سے یہ ذہن میں نہیں آنے دینا کہ میرے مذہب میں یہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں یا ان کی ہنسی کرنا، یہ کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مذہب والے کی کسی طرح کی بھی ہنسی اڑانا، چاہے گھر میں ہنسی اڑاویں ہم یا باہر میں اڑاویں، شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کسی مذہبی شخصیت کی توہین کی اجازت، ایسے تو عام انسانوں کی بھی توہین کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، لیکن خاص طور پر کسی بھی مذہب کے جو گرو ہیں، پنڈت ہیں، پجاری ہیں، ان کا تو احترام اور ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے مذہب والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو جو جس مذہب کے لوگ جس طرح احترام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی بے احترامی نہ کریں۔ دیوالی اور چھٹ ہے، دو چیزیں، ایک ہے مذہبی رسوم میں شرکت اور ایک ہے مذہبی رسوم کے ادا کرنے والوں کی حفاظت۔ جیسے کہ اگر آپ کے اور کسی مسلم علاقے سے چھٹ پوجا کے لیے لوگ جاتے ہیں، جس کا بہار میں خاص طور پر بہت احترام کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کا احترام کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے صوبے کے ہیں، ایک وہ مذہبی تہوار ادا کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو پرامن طریقے سے، کہیں سے ان کو نہیں لگے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، وہ جس عقیدت سے جا رہے ہیں ہم اس میں شامل تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس میں سورج کی پوجا ہے چھٹ میں، اور ہمارے مذہب میں ایک اللہ کی پوجا ہے۔ سورج، چاند یا دیوی دیوتاؤں کی یا درختوں کی پوجا شریعت اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مذہب اس میں واضح ہے کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، اور اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی پوجا ہم نہیں کریں گے۔ مخلوقات میں انسان تمام سے بہتر ہے، بحیثیت انسان، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، بودھ ہو، بحیثیت انسان دنیا کی تمام مخلوقات سے وہ افضل ہے۔ تو ایک افضل اور بہتر انسان کسی اپنے سے چھوٹے مخلوق کے آگے وہ نہیں جھکے گا، وہ جھکے گا تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکے گا۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے جیسے دیوالی ہے، تو دیوالی کے تہواروں میں اگر تہوار سے پہلے آپ کی کسی سے خاندانی مراسم ہے، تعلق ہے، تو اس میں مٹھائیاں دیتے ہیں ہدیہ کے طور پر، تو آپ اس دن نہ دے کر اس سے بچیں۔ ایک دن پہلے اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور دیجئے، اس لیے کہ ہدیہ دینا ایک دوسرے کے تہواروں سے پہلے یا کسی بھی موقع پر کسی بھی انسان کو یہ جائز ہے اور مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، ہدیہ تحفہ ایک دوسرے کو دینے کی۔ کوئی بھی اچھی چیز ہو، اچھا موقع ہو، تو ہم ان کو جو ہمارے پڑوس میں ہوں کسی بھی مذہب کے، ان کو ہم ہدیہ تحفہ دیں۔ کسی مذہبی تہوار میں شرکت یہ بالکل دوسری چیز ہے، اور اس وقت جو ہے ان کی حفاظت، جس طرح وہ گزرتے ہیں احترام کے ساتھ، ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی بے احترامی کو کہیں سے اپنے یہاں جھلکنے نہیں دیں، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک عبادت کرنے والے کی حیثیت سے
اس کا احترام کرنا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ کسی انسان کی کوئی توہین نہیں کرے۔ کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، ہم اس مذہبی تہوار میں شریک ہو کر اس عبادت کا حصہ تو نہیں بنیں گے، لیکن جو بھی شریک ہوتا ہے ہم اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، اور اسی نقطہ نظر کو مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری سے جب یہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا اس وقت سے لے کر یہ ہجری صدی کا یہ 1443 44ویں ہجری ہے، تو سمجھیے تقریباً 1400 سال اس ملک میں کہیں نہ کہیں مسلمان آئے رہے۔ تو جو طریقہ انہوں نے اسلام مذہب پر چلنے کا اختیار کیا وہ یہی ہے۔ میں آج ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سارے لوگ ہندوستان میں مسلم سلاطین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلم سلاطین ایک سلطان کی حیثیت سے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر سلطان اور بادشاہ اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، ایسا نہیں، بادشاہ ہوتا ہے، لیکن بعض خوبیاں ایسی تھی جو انہوں نے اسلامی روایات اور مذہب کے مطابق کی، جیسے جتنے عہد میں بھی یہاں حکومت رہی کسی بھی مذہب کے ذاتی جھگڑوں کو انہوں نے انہی کے مجسٹریٹ کے ذریعے حل کرایا، اپنا قانون لاگو نہیں کیا۔ اگر کوئی برہمن ہے کسی مذہب کا تو اسی کو انہوں نے مجسٹریٹ بنایا، قاضی بنایا، اسی کو اختیار دیا۔ اور ہندوستان میں تو جتنے راجے مہاراجے تھے مسلمانوں کی یہ خصوصیت رہی کہ ان سے انہوں نے ذاتی تعلقات بنائے اور ان کے جو رجواڑے تھے ان کو ختم نہیں کیا، صرف یہ کیا کہ اگر آپ ہمیں مانتے ہیں تو ہم بھی آپ کو مانتے ہیں۔ لیکن اسی لیے یہ 1400 سال میں یہاں کی جو بھی سلطنت جس عرصے میں بھی رہی ہو یہاں کوئی خلفشار نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ چونکہ راجے مہاراجے بھی یہیں کے تھے، مسلمان بھی یہیں کے تھے، جو بادشاہ آئے وہ بھی یہیں کے ہو کے رہ گئے، تو انہوں نے یہاں کی دولت کو فروغ دیا، تجارت کو، یہاں سے دولت وہ لے کر کہیں نہیں گئے۔ اس لیے ہندوستان 1400 سالوں میں جب بھی مسلمان یہاں رہے، تاجر بن کر رہے یا بادشاہ بن کر رہے یا رعایا بن کے رہے، وہ اس ملک کے ہی لیے رہے، اسی ملک کو ترقی انہوں نے دی۔ آج چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے تاریخ سے اور ہسٹری سے واقف نہیں ہیں اس ملک کے، اس لیے وہ ان کو سمجھنے میں یہ دشواری ہوتی ہے کہ انگریزوں کی طرح کیا مسلمانوں نے بھی یہاں کی دولت کو لوٹا؟ ایسا بالکل نہیں۔ یہی فرق ہے کہ انگریز آئے تو وہ یہاں کی چیزوں کو لے کے گئے دولت کو، اور جو مسلمان رہے تو وہ یہیں کے رہے، پہلے بھی یہیں کے تھے اور آج بھی وہ یہیں کے ہیں۔ کسی بھی مذہبی تہوار کے موقع پر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے حساب سے تہوار مناتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو بہار میں اپنے صوبے میں جو چھٹ پوجا ہے یا دیوالی ہے یہ پورے ملک میں اسی طرح منائی جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خود اس ملک کے جو ہندو ہیں ساؤتھ کے ہیں وہ چھٹ پوجا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان چھٹ پوجا میں یا دیوالی میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے مذہبی تقریب میں تو وہ اس کا کوئی اپمان کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ کہ ہم اگر آپ کی دیوالی میں دیا جلا کر خوش ہوتے ہیں تو ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا وہ مذہبی عقیدہ نہیں ہے اس لیے ہم اپنے گھر پر دیوالی نہیں مناتے ہیں، کوئی قمقمہ نہیں جلاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہیں۔ آپ کی خوشی میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہے، آپ کا صحت مند رہنا میرے لیے خوشی اور صحت کا باعث ہوگا، آپ کی ترقی میرے لیے خوشی کی باعث ہے۔
ہندوستان کی ترقی، ہندوستان میں جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت جس طرح آپ کرتے ہیں ویسے ہی میری بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔